چلیں کوئی لائٹ میں سوال آپ سے پوچھوں گا, فیوریٹ کار کون سی ہے آپ کی اور کیوں؟ میں جیسا دیس ویسا بھیس کے اوپر چلنے والا بندہ ہوں, ذرا میں تھوڑا کاروباری بندہ ہوں. صحیح. تو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے لینڈ کروزر. کیا بات ہے, وہی ہماری فیوریٹ ہے. ابھی تو پھنسی ہوئی ہے میری ذرا فورڈ. ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ نکل کے آئے انشاءاللہ تعالیٰ. تو فیوریٹ ہوٹل آپ کا کیا, فوڈ کیا پسند ہے؟ مجھے ہر کھانا وہ پسند ہے جس میں مرچیں نہ ہوں. ایک بار یار آپ نے اونٹ کی مندی مجھے کھلائی تھی, کیا بات ہے یار. وہ آپ کو ہم اونٹ کی مندیاں, دمبے, اس کے بعد اینی تھنگ وچ ہیز لیس اسپائسز. اچھا, I really like Chinese food, I really like Thai food, I really like Lebanese food, Turkish food. ذرا یہ جو ایک مسالوں کی اندر جو کڑھائیاں بنتی ہیں نا, وہ تھوڑا سا ذرا میں صحیح. فیملی کے ساتھ کتنی آؤٹنگ کرتے ہیں؟ اچھا ویسے اتفاق سے جو ہے نا میری فیملی کو بڑا شوق ہے. اچھا, تو ہم رات کو اکثر نکلتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ. اچھا لانگ ڈرائیو پہ زبردست. اور میں تو کہتا ہوں یار ہمیں الحمدللہ بڑا ایک مزہ آتا ہے کہ بیگم صاحب ایک رات کو لانگ ڈرائیو پہ نکلو, کھانا شانا. اب کم کہ ہفتے میں 3-4 بار ہم لازمی جاتے ہیں, اگر نہ جائیں تو ذرا پھر وہ لگتا ہے کچھ کمی ہے. بالکل. تو میں بڑا زیادہ گھومنے پھرنے کا ویسے ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ. مطلب ہمارا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بزنس کے اندر ہے, تو کسی کو الحمدللہ رپورٹ نہیں کرنا ہوتا. تو بس کبھی یہ کہ دفتر سے جلدی فارغ ہو گئے تو آ جاؤ نیچے چلیں, تو ذرا ایک چکر لگایا ہے, کوئی جوس ووس پیا, کبھی کوئی کھانا شانا کھایا باہر. تو الحمدللہ یہ ہے کہ ذرا پھرنا ڈرنا چاہیے. میں کہتا ہوں بندہ ہیلدی رہتا ہے, مائنڈ بھی فریش رہتا ہے. بالکل. اپنی فیملی کو ٹائم دیا کرے. ماشاءاللہ جتنا میرے خیال میں ہم یوتھ کلب والے مشہور ہیں اس کام میں کہ فیملی کو بھی ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں, تو الحمدللہ. نہیں میں سمجھتا ہوں فیملی کو پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے. صحیح بات. اور یہ بڑے ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ افضل صدقہ بھی میرے خیال سے آپ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ اپنے اہل عیال پہ خرچ کرنا بھی. سر دیکھیں بانڈنگ آپ کی گھر والی سے ہی اسٹرانگ نہیں ہے, تو پھر کیا آپ کے بچوں کی کیا تربیت ہونی ہے, آپ کی میرج کا انسٹیٹیوشن تو کولیپس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی لیک کرتی ہیں آج کل کے نوجوانوں. سمجھتے نہیں, مرد سمجھتے نہیں اس بات وہ فیملی کو دوستوں کو فیملی سے زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں. ابھی تک لڑکپن سے نہیں نکل. ہاں بیلنس کر کے چلنا, بیلنس کرنی چاہیے. تو وہ دیٹ ول بی ویری گڈ. چلیں زبردست. سہیل بھائی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, بڑا مزہ ہے آپ سے بات کر کے. اور ایم یہی تھا آپ سے ایک پوڈ کاسٹ کرنے کا کہ ماشاءاللہ یو آر این ایگزامپل. بزنس بھی, اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی, قرآن کی تو پاور وہ تو مجھے مطلب بتانے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ دے نو یور چینل. اور بلکہ میری والدہ اکثر آپ کو سنتی ہیں, اور تقریباً گھنٹہ میں نے انہیں سنتے دیکھا. آپ کو ماشاءاللہ بیٹھی ہوتی ہیں, سن رہی ہوتی ہیں, بہت سی دعائیں آپ کے لیے. ہم دعاؤں کے محتاج ہیں بزرگوں کی, آپ کی والدہ کی. آپ بھی دعا کریا کریں, اپنی والدہ سے بھی کہیں کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل حافظ قرآن بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ عمل کرنے والا بنائے, صرف ایک فیشن والا ہمارا پاس دین نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی گزارنے کا یا وہ ہمیں لائف سٹائل دے جو صحابہ اکرام کو لائف سٹائل تھا, جو ہمارے نبی کی تعلیمات تھیں. صحیح بات. تو میں کہتا ہوں بس اللہ تعالیٰ میں آخرت میں کامیاب کرے. میرا خیال ہے کہ دیٹس امپورٹنٹ. اچھا ایک آخری بس بات کہ میرے بہت سے اسٹوڈنٹس, بڑی مدرس کہتی ہیں کہ یار یہ قرآن حافظ کیسے مینیج کرے. آپ ماشاءاللہ دنیا بھی رن کر رہے ہیں, اچھا خاصا بزنس سنبھال رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو مینیج, قرآن کیسے ریوائز کرتے ہیں. ابھی ہمارے قرآن حافظ جو ہیں بچے, یہ کیسے قرآن کو انٹیکٹ رکھیں, کیا روٹین بنائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں الحمدللہ تھوڑا یہ ہے کہ ہر روز نہ کچھ حصہ قرآن کا وہ پڑھتا ہوں. قرآن سے ان ٹچ رہیں آپ. اگر آپ نے روزانہ ایڈوائز کرتے ہیں؟ میں دیکھیں میں اس طرح ہے کہ جیسے کوئی فری ٹائم ہوتا ہے نا تو قرآن کھول لیتا ہوں, کوئی 2-3 صفحے نظر گزار لی. اللہ کے فضل و کرم سے میں تراویح 21 سال سے پڑھا رہا ہوں. ماشاءاللہ. تراویح مس نہ کریں, تراویح پڑھائیں. صحیح. تراویح آپ اگر آپ چاہتے ہیں نا قرآن کے ساتھ آپ کی بانڈنگ مضبوط رہے تو تراویح نہ چھوڑیے, چاہے گھر میں ہی پڑھا دیں, افضل ہے مسجد میں پڑھائیں. اگر آپ کی قرآن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ پکا ہو, کیونکہ پریشر ہوتا ہے, آپ یاد کرتے ہو. چلے وہ ہر بچے سے اے لیول کا بچہ وہ مسجد میں پتہ نہیں اس سے موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, لیکن کرو تو صحیح نا, شروع تو کرو. تراویح پڑھائیں. آپ آتے جاتے یہ میڈیا نا گاڑیوں کے اندر جو گانے وانے یہ وہ, آپ قرآن سنیں, آپ قرآن سے ان ٹچ رہیں. اور کوشش یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے ہر ایک آیت, کوئی بھی ایک آیت
اس کا ترجمہ پڑھ لیں زبردست. اور یہ کوشش کریں اس پہ عمل کریں. ایک آیت پڑھ لیں اس پہ, ایک آیت, وہ انشاءاللہ کو 3-4 سالوں کے اندر آپ کو بہت قرآن آ جائے گا. صحیح. اب میں نے کوئی ترجمہ نہیں پڑھا, بلکہ میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ذرا مجھے تھوڑا سا گائیڈ لائنس اس میں دیں, تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں. ہم تو لیکن پھر بھی ایک یہ ہے کہ تھوڑا قرآن سمجھ اس لیے آتا ہے کہ تھوڑا بہت ان ٹچ ہیں, قرآن کبھی کھول لیتے ہیں, کبھی کوئی کنٹینٹ. آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے نا, جو آپ چیزیں فالو کرتے ہیں نا, وہ آپ کے نظر سے کچھ چیز گزرتی رہتی ہے. انفیکٹ میں ایک ایڈوائس دیتا ہوں ہمیشہ یوتھ کو کہ یار اپنا یوٹیوب چینل بناؤ, سبسکرائبرز کو گولی مارو, بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے ہیں, وہاں اپنی تلاوت ڈالنا شروع کر دو, تمہارا قرآن بھی ریوائز ہوگا, تمہیں ایک ایکٹیویٹی بھی مل رہی ہے. میں کہتا ہوں پیرنٹس کو, قرآن حفاظ کو گھر میں اسٹوڈیو بنا دینا چاہیے. بیٹا اذان دے, ہم تمہاری ویڈیو بناتے ہیں, ہم بنا رہا ہوں, اور میں ہر کہوں گا حافظ کو استعمال کریں ماشاءاللہ اپنے حساب سے. زبردست. وہ انشاءاللہ میری کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اس طرح کی پلانڈ ہے کہ ہم پلیٹ فارم دیں گے, ایک حفاظ اکرام کو پلیٹ فارم دیں گے, ینگسٹرز کو پلیٹ فارم دیں گے, جہاں پہ وہ اپنے اسکلز کو پالش کر سکیں, جہاں پہ ہم ان کو اپنے کوئی اوپینین دیں گے, کوشش کریں گے کہ وہ ایک جو ہے نا اپنے اسکلز سے فائدہ پہنچا سکیں. اور آپ کا ایک اکیڈمی کھولنے کا بھی ارادہ ہے CSS؟ نہیں, میرا اکیڈمی کھولنے کا ارادہ نہیں ہے. میرا ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے, ڈاکٹر سبیل اکرم فاؤنڈیشن. اس کے اندر پاکستان میں کوئی بھی بندہ CSS اگر کرنا چاہتا ہے اور سرو کرنا چاہتا ہے کمیونٹی کو, CSS کرنا چاہتا ہے, PhD کرنا چاہتا ہے, تو وہ فلی اسپانسرڈ ہمارے ادارے کی طرف سے. لیکن دینی سوچ والا کہ ہر کوئی, اس کو ہمارے رولز فالو کرنا پڑے گا. صحیح بات, کیونکہ ہم ایک ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم ایک ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی میں جا کے اپنا مارک بنائے. اللہ والے لوگ بیوروکریسی میں نہیں, میں کہتا ہوں بیلنس لوگ. زبردست. بیلنس لوگ آئیں آگے, جن کو دنیا کا بھی فہم ہو اور دین کا بھی فہم ہو. زبردست. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں ہماری سوسائٹی سے انجینئرز نکلیں, ڈاکٹرز نکلیں, CSS آفیسرز نکلیں, آرمی کے آفیسرز نکلیں. ایک مارک تبھی پیدا ہو سکتا ہے نا. ایکسیلنٹ. صرف مدرسے میں رہ کے آپ رٹا مار لیں, صحیح, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. زبردست. یو ہیو ٹو پروڈیوس انجینئرز, یو ہیو ٹو پروڈیوس سائنٹسٹ. بہترین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے, ایک اسلام کا امپریشن آل اوور دی ورلڈ بہت پازیٹیو ہو جائے, تو یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. آپ کو ایک ویژن بنانا پڑے گا, آپ کو ایک منزل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی, اور اس منزل کے اوپر چلنا پڑے گا. ابھی سے جزاک اللہ سبیل بھائی, لاٹس آف دعاز فار یو, فار یور فیملی, اور اسٹے این ایگزامپل ان شاء اللہ تعالیٰ. یو آر انسپائرنگ لاٹس آف پیپل. اور آپ سے تو اب ہمارا تعلق بھی ہے, محبت بھی ہے, انشاءاللہ آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے آپ. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ اجازت